کے توسط سے جی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات مخلوق جو ہے نا وہ براہ راست نہیں سمجھ سکتی، براہ راست مخلوق فیض نہیں لے سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیض دینے کے لیے اپنا نائب چنا تھا، وہ نائب اپنے لیے نہیں چنا تھا، وہ نائب مخلوق کے لیے چنا تھا کہ مخلوق رب کائنات سے براہ راست فیض نہیں لے سکتی تھی اور مخلوق سے فیض لے سکتی تھی، اسے رب کائنات نے اپنا نائب چنا، آدم علیہ السلام کو چنا، پھر آگے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے مخلوق کے ذریعے مخلوق تک پہنچے۔ مخلوق کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی مخلوق کے فرد کا محتاج نہیں ہے، اپنی محتاجگی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تو محتاج ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ محتاج تھا اس نے وسیلہ رکھا لوگوں تک بات کرنے کے لیے، نہ، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طاقت کو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر پاور نہیں ہے کہ میرے انوار و تجلیات کو براہ راست یہ اخذ کر سکے، لے سکے، تو اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا، ان کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی بات کرتا ہے، براہ راست بات کرتا ہے، انبیاء سے بات کرتا ہے، اپنے خاص بندوں سے بات کرتا ہے، اور وہ جب بات کرتا ہے تو ان کے جسم اور ان کی قوت کے حساب سے اللہ تعالیٰ انوارات و جلیات اتارتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ولی ہو یا نبی ہو، اللہ تعالیٰ اس حساب سے اپنے انوارات و جلیات کو اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سورۃ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 125، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے محبوب علیہ السلام آپ حکمت کے ساتھ دعوت دیں، وموعظۃ الحسنہ، اور واعظ خوبصورت کریں۔ یہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، آپ کو طریقہ سنایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ واعظ ایسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے اور واعظ خوبصورت کرنا ہے، اور اگر کسی سے بحث کرنی پڑے تو پھر یہ احسن، وہ بھی احسن انداز ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب احسن انداز ہوگا تو سننے والے کے دل پر اس کا صحیح اثر ہوگا۔ آپ نے تو ان لوگوں کو تبلیغ کرنی تھی کہ جو صرف بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا جو خود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کیا ہوا تھا کہ میں اعلیٰ رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا اختتام بھی کفر پر ہوگا، یہ مسلمان نہیں ہوگا، اس کے انجام کا اللہ پاک علم میں ہے اس کا انجام کیسے ہے۔ لیکن جب ان کی طرف اپنے دو مبلغ بھیجے ہیں، دائی بھیجے ہیں، جناب ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، تو جانے سے پہلے ان کو فرمایا فقولا لہو قولا لینا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے پیارے ہارون علیہ السلام، آپ دونوں اس کے پاس جانا ہے اور بڑے نرم لہجے میں بات کرنا ہے، قولا لینا، قولا لینا، نرم لہجے سے، کس لیے؟ لعلہ یتذکر او یخشی، اس امید پر کہ وہ تمہاری نصیحت کو سنے اور ڈر جائے۔ اب یہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے نا، یہ مخلوق کے حساب سے فرمائی ہے، اس کے علم ہے، اس نے ڈرنا نہیں ہے، اس کے علم ہے، اس نے ڈرنا نہیں ہے، نہ اس نے ماننا ہے، اس کے علم میں ہے، لیکن ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ انسان نے نہ بھی ڈرنا ہو، نہ بھی بات ماننی ہو، لیکن پھر بھی اس کو دعوت آسان طریقے سے دینی چاہیے، نرم لہجے میں تبلیغ کرنی چاہیے، یہ طریقہ بتایا ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ خود بھی تو تبلیغ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تبلیغ کرتے تھے اور بڑی خوبصورت تبلیغ کرتے تھے، اور جسے ہم بالکل معمولی بات سمجھتے ہیں وہ بڑی بات ہوتی تھی آپ کے نزدیک، تو آپ اس کی بھی تبلیغ فرماتے تھے۔ نبی محترم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک خاتون آئی اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی باتیں کرنے لگی، کوئی مسائل پوچھنے لگی۔ جب وہ مسائل پوچھنے کے بعد فارغ ہوئی چلی گئی تو ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا
عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ سے بڑی موٹی عورت تھی یہ. فرمایا ام المومنین چغلی نہیں کرتے, غیبت نہیں کرتے. ام المومنین غیبت نہیں کرتے, یعنی ان کو تبلیغ کی ہے, ان کو بھلائی کی دعوت دی, سمجھایا ہے کہ غیبت نہیں کرتے. اب ام المومنین رضی اللہ عنہا حیران ہے, اس میں غیبت کی کیا بات ہے. اب انہوں نے سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ موٹی نہیں تھی, اس میں غیبت کی کون سی بات ہے. فرمایا ام المومن مجھے بتاؤ, اگر تو اس کے سامنے وہ بات کرتی جو اب کہی ہے تو اس کو اچھی لگتی کہ بری لگتی. عرض کیا حضور اس کو بری لگتی. فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں, کسی کے پیٹھ پیچھے وہ اس کی بات کرنا, اس کے بارے میں بات کہنا, اگر منہ پر کرو تو اس کو بری لگے, اس کو غیبت کہتے. بڑے آسان طریقے سے آپ نے غیبت کا معنی اپنی زوجہ مطہرہ کو سمجھا دی. آپ خود بھی تبلیغ کرتے تھے, اپنی ازواج مطہرات کو تبلیغ کرتے, پبلک کو تبلیغ کرتے تھے, کھانے والوں کو تبلیغ کرتے تھے, کھلانے والوں کو تبلیغ کرتے تھے, اپنے کردار سے تبلیغ کرتے تھے. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بھی تو اپنے کردار سے شروع ہوئی ہے. 40 سالہ زندگی کا کردار پیش کیا ہے, پھر اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت کے بعد پھر مسلمانوں کو اپنی زندگی دکھائی اور بتایا کہ اس طرح زندگی گزارتے. اب اللہ تبارک و تعالی امہات المومنین سے فرما رہا ہے, ان کو تبلیغ ہو رہی ہے. معلوم ہے بڑوں کو بھی تبلیغ ہونی چاہیے, امیروں کو بھی تبلیغ ہونی چاہیے, اور امیروں کو چاہیے امیر خود تبلیغ کرے, امیر خود تبلیغ کرے. اللہ کتنا امیر ہے, خود تبلیغ کر رہا ہے, بہت بڑا ہے, اللہ اکبر, خود تبلیغ کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر, کتنے بڑے ہیں, خود تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہ کاروں والے, کوٹھیوں والے, بنگلوں والے, بڑے بڑے عہدیدار ہیں جی, بڑے سرمایہ دار, یہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کریں تو بہت جلدی دنیا صحیح ہو جائے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بہت بڑے آدمی تھے, یہ بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے ایک بڑے آدمی کو تبلیغ کی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کی, بہت بڑے تاجر تھے, بڑے امیر آدمی تھے. بڑے کی بات بڑے نے سنی, عثمان غنی مسلمان ہو گئے. ایک اور بڑا آدمی تھا, اس کا نام تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, اس کو تبلیغ کی, بڑا بڑا ان کے پاس مال تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تبلیغ فرمائی, تو آپ کی تبلیغ پر وہی مسلمان ہو گئے. اب اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے والا کسی امیر آدمی کے پاس جائے گا تبلیغ کرنے کے لیے, وہ اس کا اچھا اثر قبول نہیں کرے گا, وہ سمجھے گا کچھ مانگنے کے لیے آیا. اور جب پجاروں والے کے پاس جا کے تبلیغ کرے گا, کہا یار نماز پڑھیں, اسی میں فائدہ ہے, میں بھی بھولا رہا, آؤ ادھر چلتے ہیں, اسی میں فلاح ہے, اسی میں کامیابی ہے. اور یہ تو میں اور تو یہ کامیابی سمجھتے ہیں کہ 2 4 10 فیکٹریاں بنا لی, کامیاب ہو گئے. اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے, کامیاب وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, کامیاب وہ جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, کامیاب وہ ہے جو سود نہیں کھاتا, کامیاب وہ ہے جو صبر کرتا ہے, کامیاب وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, کامیاب وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, کامیاب وہ ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کے انداز میں ملتا ہے, کامیاب وہ ہے جو اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے, کامیاب وہ جو بری بات سے منع کرتا ہے. آؤ تو اور میں مل کے کام یہ کرتے, اس کی بات وہ سنے گا. جناب عثمان غنی مسلمان ہو گئے, سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا یار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن عوف بھی کتنا بڑا آدمی ہے, اس کے پاس چلو. ان کے پاس تبلیغ کی, کہا یار اتنے بڑے مسلمان ہو گئے, عثمان غنی مسلمان ہو گئے, سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے, تو عبد الرحمن تم بھی تو آؤ نا, یہ دین کتنا اچھا دین ہے. تو ایسی خوبصورت تبلیغ کی, وہی مسلمان ہو گئے. جناب طلحہ بھی مسلمان ہو گئے, جناب زبیر بھی مسلمان ہو گئے. بڑی محنت کی ہے. اور کس نے محنت کی ہے؟ جو بڑا مالدار آدمی تھا, مالدار اسی میں بیٹھے ہیں اور غریب غربا جو ہیں وہ بستر اٹھا کے تبلیغیں کریں. لو یہ بات ہے کوئی؟ نکلو نا امیرو, آپ بھی وقت دو, وقت دیں گے تو بات بنے گی نا, محنت کریں گے تو بات بنے گی. فیکٹری کے لیے محنت کرتے ہیں نا, کارخانے کے لیے محنت کرتے ہیں, اپنا ہے نا, تو دین اپنا نہیں ہے؟ دین بھی تو اپنا ہے, ہمارے اللہ کا دین ہے نا, اللہ ہمارا ہے نا.
تو اس کا کام کرنا چاہیے. یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ پاؤں کس نے دیے ہیں؟ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کان کس نے دیے ہیں؟ یہ ساری باڈی کس نے دی ہے؟ تو کام لوگوں کے کرتے ہیں. سارا کچھ نے دیا ہے اور اس چیزوں کو استعمال کرتے لوگوں کی خدمت کے لیے. تو اللہ کا کام اپنے کب کرنا ہے؟ اس کام کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اگر ہم نے کامیابی پانی ہے یہ کام کرنا پڑے گا، محنت کی ضرورت ہے. کوشش کرے، جدوجہد کرے. اپنے گرد و نواح میں پہلے اپنے گھر میں دیکھے. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر و انسان ہے. اتنا کھلا پیغام دے رہا اللہ تعالیٰ. لوگوں کو سنانے کے لیے پروگرام کرتے ہیں، اپنے کو پتہ ہی نہیں مارے اپنے کدھر جا رہے ہیں. پہلے تو اپنے گھر میں تبلیغ کرنی چاہیے. یہ کلام الہی میں ہے نا. سورۃ تحریم 66 نمبر سورت ہے، 6 نمبر آیت نکال کے دیکھو. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام پر وحی اتار رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام پیغام میرا ہے، زبان آپ کی ہے، گھرانہ آپ کا ہے، اور اپنے گھرانے کو میرا پیغام سنا دو. یا نساء نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، تم بے مثال ہو، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہو. تمہارے مقام کی دنیا میں کوئی عورت نہیں، کسی کا درجہ تمہارے برابر نہیں. یہ الفاظ دیکھیں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، بے مثال ہو. اس لیے کہ بے مثال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم ان کی بیویاں ہو جن کی برابر کوئی نہیں ہے. اور تمہیں یہ اعزاز مل گیا کہ تم بھی ایسی بیویاں بن گئیں کہ جن کے برابر کا کوئی نہیں ہے. اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں کرنا کیا ہے؟ ان اتقیتن، اللہ سے ڈرنا ہے. نمبر 1 اللہ سے ڈرنا ہے. نمبر 2 فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جب کوئی دروازہ پر دستک دیتا ہے تو اس کے ساتھ ملائم لٹکتے ہوئے لہجے سے بات نہیں کرنی. وقلنا قولا معروفا، اچھی بات کہہ کے فارغ کرنا ہے کہ جو بھی سوال جواب اس کا جواب دے کے رخصت کر دینا ہے. وقرنا فی بیوتکن، گلیوں محلوں میں بازاروں میں نہیں پھرنا، گھروں میں رہنا ہے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور دور جاہلیت کی بے پردگی اختیار نہیں کرنی. ایسا لباس نہیں پہنا جسے جسم ننگا نظر آئے. کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرنا ہے. نمبر 2 نامحرم سے نرم لہجے سے بات نہیں کرنی. نمبر 3 معروف انداز میں بات کرنی ہے. نمبر 4 گھروں میں رہنا ہے. نمبر 5 بے پردہ نہیں ہونا. اب یہ 5 بنیادی باتیں سکھانے کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، نماز پنجگانہ بھی پڑھنی. پہلے آپ نے پڑھنی ہے، آپ کو دیکھ کر اوروں نے پڑھنی ہے. اور آپ تم میں سے جو امیر عورتیں ہیں وَآتِينَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ بھی دیں.